طرح کے افتأتون السحر، اے لوگو تم اس جادوگر کی پیروی کرتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر۔ وانتم تبصرون، تم تو بصیرت رکھتے ہو، یہ تو کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تو جادو ہے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، بھائی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، آج تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح کا انسان نہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو، یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا اس صورت میں۔ پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر دوسرے پیغمبروں کا جو اللہ کے ساتھ معاملات ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی۔ ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہنے لگے ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت مستنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہو۔ مستنڈے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایسے گردن جھکا کے ان کے ادب احترام میں بیٹھے رہتے۔ تصویروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، بت بھی ایک تصویر ہی ہوتی ہے، تو بڑی حقارت سے کہا یہ کیا ہے؟ صبح شام ان کے سامنے جھکتے ہو اور مٹھائیاں لا کے رکھ رہے ہو، اور وہ جو کرتے ہیں نا ہندو لوگ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیوا کر رہے ہو، ان کی بتیاں جلا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ جب بھی کسی کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی نا، تو اس کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کی اس شے کی تحقیر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے میں عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں، ابے یہ کیا ہے؟ یہ بیکار جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے تو لا نہیں سکتے، یہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں لا کے ڈالیں گے۔ یہ جو دلیل ہے نا، اسٹائل، اس سے ان عاملوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر عقل مند ہوگا آدمی، عقل مند نہیں ہوگا تو پھر وہ تو پھر سمجھاتے رہو ساری زندگی۔ ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو؟ کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا، میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار، کالا پٹا ہندوؤں کی طرح؟ کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے۔ میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے؟ اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ؟ چھوڑو، سنت پر عمل کرو۔ نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا۔ یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یہ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے؟ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو، ختم۔ اور سنت کو فالو کرو۔ سنت میں کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے دم کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا، بس۔ اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازمی، وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ۔ یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت۔ تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے، کیا گلے میں جاہلوں کی طرح پٹے ڈال کے، وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو، اس کو اٹھا کے پھینکو۔ ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ اللہ زندگی دے رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ان کم بختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو۔ اچھا بھائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل، یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی؟ تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، بھائی ہماری پرمپرا ہے، یہ
آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ یہی ملا ہے، تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے۔ یہ دلیل درست نہیں ہے۔ ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا، جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے، آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرا خاندانی چور ہے، میں کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ چوروں کے گھرانے میں۔ میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھیں، تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے؟ تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا، تو یہ دلیل درست ہوگی؟ تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے۔ تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی۔ ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہوں پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو، ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے۔ نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے۔ ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے، آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے۔ ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہر نتھو پھتو کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے، اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے، تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ما ہذہ التماثیل، یہ کیا ہے؟ یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم، بے شک تم بھی، و آباؤکم تمہارے ابے دادے بھی، فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب پوری قوم ایک طرف، اکیلے ابراہیم ایک طرف۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا، فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے، ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے، بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے۔ فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتا ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے، سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ حق پر ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا، ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب یہ نہیں ہے، وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ایک تدبیر سوچی انہوں نے، یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ، وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا، قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے، سمجھاتے رہے، ان کے سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو، ٹھیک ہے نا، کیا کرواتا ہوں؟ ایک پراپر ورک شاپ، ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے، ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے، یہ بھی عجیب بات ہے، ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے، حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا، یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو
انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور، یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا، میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں، ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے. یہ روزی دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ شادی کرانے والا، یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے، بڑی ہمت کی بات ہے، پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں، تو کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، کوئی لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس، اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کڑھالا لٹکا دیا. اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا، کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے. بھئی یہ ہمارے بت کو، ہمارے بھگوانوں کو، خداؤں کو ہو کیا گیا ہے؟ تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ، برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے. یقال لہ ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. اسی نے کیا ہوگا اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ایک کی آنکھ غائب ہے، ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے، ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا، پتہ نہیں کدھر گیا ہے. تو آپ نے کیا یہ؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے، چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں، اس نے کیا ہے. فاسألوہم، اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو، وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی، جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. تو سب ایک ہی کا نام لیں گے، ان سے پوچھ کے دیکھو، سب بتائیں گے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو، بڑے ہی ظالم لوگ ہو، یہ کم بخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کم بخت بول نہیں سکتے. تھوڑے دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا، لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں، وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا، آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ. تو فرجعوا الی انفسہم قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم.
حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نفع، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کیا کریں گے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر. کیسا انداز ہے دیکھو تبلیغ، تف ہے تمہارے اوپر اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی تف ہے، کسی کام کے نہیں ہے یہ. تو جواب میں کیا؟ باطل آدمی کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں، دھمکیاں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، لوگو ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا تو خود بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ادھر کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بھگوانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ میں ڈالا گیا، ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. علاقہ چھوڑا. اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، آپ کے بھانجے حضرت لوط بھی آپ پر ایمان لے آئے، دونوں چلے گئے برکت والی زمین ارض شام میں. لوط علیہ السلام کو وہاں ایک قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دی، گفٹ میں اسحاق ایک بیٹا دے دیا. وَيَعْقُوب، اور بیٹے کے بعد پوتا بھی انہی کی زندگی میں دے دیا یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا. اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، حضرت ایوب علیہ السلام بہت طویل عرصے بیمار رہے ہیں، بہت شدید تکلیف میں. اللہ فرماتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. دیکھو اللہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ دوسروں سے مختلف. اگر یہ بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں اللہ کے عذاب ہوتے تو پیغمبروں کو ملتے ہی. حضرت ایوب کی تو زندگی کا بہت بڑا حصہ کس میں گزر گیا؟ بیماری میں. اور اسی بیماری میں آپ کے بچے بھی آپ سے، بچوں کی بھی موت ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ اہلہ، ہم نے ایوب کو جب شفا دی تو ان کے گھر والے بھی ان کو دے دیے، اور اس جیسا اور بھی ہم نے ان کا خاندان بڑھا دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی فیملی اللہ کی بہت بڑی، بولو نا، نعمت. پیغمبر کو کیا ضرورت بیوی بچوں کی، تو اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق، لیکن اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اب اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یا تو وہ مر گئے تھے اللہ نے زندہ کر دیا، یا اور کوئی دوسرا خاندان بڑا دے دیا، اولاد میں خوب اللہ نے ان کے برکت دے دی. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان، زیادہ بچے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ پیغمبروں کو آزمائشوں کے بعد ملی ہیں یہ چیزیں نعمت کے طور پر. اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی، وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قوم سے ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی. یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں. قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے. انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی، بارشیں ہوں گی، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے ہم. وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ. ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا، عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے. تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا. پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟
تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا جلال ہے نا, اللہ کا انداز, کلام کا انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے, حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے. اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا, لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ. تو اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں, یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, سمانگ لگانی پڑی. اور وہ کیسے, یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے, کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے, تو قرآن اندازی ہوگی, جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں. تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. کیا آزمائش ہے یار, ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی. یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں, نہ کبھی. پرسوں کیا ہوا, میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. میں کسی کام سے صدر کی طرف رات کو جا رہا ہوں 2 بجے, راستے میں ہوٹل میں ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں, بھوک بہت سخت لگ رہی تھی, کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. تو ہوٹل میں جب میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے, گھنٹہ انتظار کیا نا میرا انہوں نے کہ یار اب کھانا کھاؤ تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا, اور بڑی عقیدت میں نے کہا چلو بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ہم نے تسلی سے کھایا, آ کے مجھ سے ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. یہ کوئی غیبت کی بات نہیں ہے, نہ کوئی اس میں ٹینشن کی بات ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی ایمانداری سے میں نے ملازمت کی ہے, کبھی کسی کا 1 روپیہ نہیں دبایا, لیکن میرے پاس اتنی غربت ہے کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایماندار لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے اس سوال کا صحیح جواب چاہیے. میں نے کہا بھائی بعض دفعہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, عموماً تو ایسا نہیں ہوتا. ایماندار لوگوں کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور بے ایمان لوگ ترقی بھی کر جاتے ہیں. پھر میں نے مثال دی سابق صدر کی. میں نے کہا ایمانداری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے, مگر آپ دیکھو پیسہ ہے کہ آیا ہی چلا جا رہا ہے. آئے پوری اسٹیل میں 1 چمچ اسٹیل کا کھا سکتے ہیں آپ, ہیں بھائی؟ 1 چمچ ہم اسٹیل کا چبا نہیں سکتے, اور بعض لوگ پوری اسٹیل ملیں کھا گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے. مجھے کہتے ہیں جواب درست نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے یہ بات ان کو سمجھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوا, السلام علیکم, آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جواب تھا, وعلیکم السلام, اپنا خیال رکھیے گا. خیر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں, نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں, پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو, ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے. یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں. بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے, تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں, تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے, یا بائی ایئر کا انتظام کر دے, یا شپ کا کوئی انتظام کر دے. یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا, ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک. عجیب بات, کسی کا نام نہیں آ رہا. نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس. تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی, اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے؟ ڈوب رہی ہے. اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا. کچھ بھی نہیں ہے. چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے, کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے, کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا. ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے. لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں.
لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا. قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو, ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو, ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں. ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت تبلیغ والوں میں بڑا جوش ہوتا تھا, اب بھی ہے لیکن وہ والا جوش رہا نہیں ہے. وہ بڑا جوش ہوتا تھا بھائی. وہ جب 3 دن کی جماعت آتی تھی نا, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی. وہ ہر ایک کو لے کے, کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اس کو سمجھا رہے ہیں, ادھر لے آ کے چائے پلا رہے ہیں. بڑا اب بھی ہے لیکن ظاہر ہے جو چیز شروع میں ہوتی ہے اس میں جوش زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بہت محنت تھی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, مچھلی کی بات. ہاں, تو مجھے یاد ہے ان میں ایک ساتھی تھے, انہوں نے جماعت میں بہت وقت لگایا ہوا تھا, سال لگے ہوئے تھے ان کے, اندرون ملک بیرون ملک, بڑے محنتی اور بڑے متحرک. تو ایک دن وہ بس میں میرے ساتھ بیٹھ گئے, ہم سفر کرنے لگے. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے, بہت کام لیا ہے, بہت لوگوں کو اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی. تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو کام بگاڑنے والے لوگوں میں سے ہوں. تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو کام کیا کر رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں. تو میں بھی انہی نالائقوں میں سے ہوں. مجھے ان کا یہ اسٹائل بڑا پسند آیا. میں نے کہا اتنا کام کر رہے ہیں یہ بندہ, لیکن اگر ذرا سی کسی نے تعریف کر دی تو کیا کہہ رہے بھائی, تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیڑا غرق کر رہے ہیں تبلیغ کا, انہی بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں. اب کوئی بیوقوف ہوتا تو کہتے پھر نکل جاؤ تبلیغ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تواضع ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کام بگاڑنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری, کچھ غلطی ہوئی ہے, ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات, قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے, کتنا خوف ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں, پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی. فی الظلمات لا الہ الا انت, کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالم ہوں. غلطی کس کی ہے؟ میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے اس کو, بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, جب مچھلی نے کنارے پہ اگلائے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا, چھاؤں پیدا کر دی, اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس, ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا, اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا. حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی, بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا, رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے. جو بھی ہو جائے, جیسا غلط ہو اچھا ہو, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ مسئلہ اللہ کا ہے, سمجھتے ہو. اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا, بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, بھائی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا, تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا, انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے میں بھاگا کیوں تھا, کاش میں نہ جاتا, کاش میں یہ نہ ہوتا. نہ, یہ کاش واش کے لفظ نہیں. علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے, جب توبہ کر لی نا, اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا, ہائے یہ نہ کرتا, یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت. غلط ہو صحیح ہو, جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا. غزوہ احد میں دیکھو نا 70 حضرات شہید ہو گئے, تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے, کاش مدینہ کے اندر رہتے, اس نے یہ بولا تھا, انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ, انہوں نے مروایا ہے, اس نے یوں کروایا ہے, یہ کروایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی, اللہ پہ چھوڑ دو بس. اور دوبارہ بھی یہی ہوگا, مشورے اسی طرح سے ہوں گے. اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو, کتنا صاف پابندی لگا دی نا, آگے بڑھو بس.
تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو، کیونکہ اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ نوازے گا آپ کو۔ تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا، پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا۔ وہ بھی ایک غم میں مبتلا تھے۔ وہ غم کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی، پریشان تھے، ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی، ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا، سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسی سفیدی۔ بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی۔ جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو، بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم، اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ نادا ربہ، زکریا کو یاد کرو، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ۔ حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیے، پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا۔ کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ انداز دیکھو قرآن کا۔ ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے، صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ۔ جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے، وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں، اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں، ڈبل، 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو۔ کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے۔ تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں؟ آگے۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا۔ ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھیں، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا، ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ہیں ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے۔ اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم۔ اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں۔ آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا بھی مانگیں اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی، تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے۔ وہ نہیں آ رہی بات؟ اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے، تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو، دین خراب نہ ہو ہمارا۔ کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، جیل میں بھی گزر جائے گی، ایک دن آئے گا۔ 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا وہ بھی ختم ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم، تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف،
یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر. پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان. پھر اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ کیسے پاک دامن تھیں. تو یہ تو تھی سورہ حج. اس کے بعد ہے سورہ انبیاء تھی، پھر سورہ حج ہے. سورہ حج میں اللہ نے قیامت کے زلزلے سے اس کو شروع کیا. اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے سے محبت کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہوں، وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ، آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے سب سے پہلے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان، دو آنکھیں دو کان ناک دل دماغ جگر کھوپڑی، یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے، اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے. ثم من علقہ، پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے. ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، کتنا عجیب کام ہے کہ. ثم من مضغہ، فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ. مخلقۃ غیر مخلقۃ، پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا کے لتبلغوا اشدکم، ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو. تمہارے چال میں طاقت، تمہاری آواز میں طاقت، تمہارے بازو میں طاقت، تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت. ومنکم من یتوفی، کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں. پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے؟ یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے. وہ ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کے یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو، تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کھود کے دیکھو گے مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس میں خربوزہ ہے، نہ تربوز ہے، نہ انار ہے، نہ انگور ہے، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں. لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جیسے ہی ہم آسمان سے پانی اور برساتے ہیں، اہتزت، ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. وربت، اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت، کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں. ذَلِكَ، اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ اللہ برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے. یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے، بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے، جو مٹی سے خربوزے انار انگور انار پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک
نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں, لوگ پڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. کیا انداز ہے قرآن مجید کا. دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہو, یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا, دودھ مٹی ہی تو ہے, یہ سارے, اور ہم بھی تو مٹی ہیں. مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دیں, اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت, اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں. کیا جھگڑنا؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے, تمہیں حساب دینا ہے, تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے. چلو یار کوئی اور بات کرو, یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ انداز ہے قرآن کا. ثانی عطف, اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے؟ فولڈ کر لیتا ہے, فوراً موو کرتا ہے وہاں. کھانے پینے کی بات ہو, خربوزے کی بات ہو, تربوز کی بات ہو, سموسے کی بات ہو, توجہ کرے گا, ہاں جی ذرا اونچا بولیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. پیسوں کی بات ہو, بحریہ ٹاؤن کی بات ہو, گاڑیوں کی بات ہو, 4 شادیوں کی بات ہو, کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے. لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا, تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ, اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں. کیوں؟ یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی, چینج. جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے, پھڈا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. تو یہی ہمارا مزاج ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں. فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں, لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ, اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے, بہت زبردست مذہب ہے اسلام, واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب زکوٰۃ لینی ہو تو اسلام, کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا, بہت اچھا حکم ہے, لائیے زکوٰۃ نکالیے, ٹھیک ہے نا. جب دینے کی باری آئی, لوگ کہتے ہیں میرے پر 1 کروڑ روپے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے, 2.5 لاکھ کون دے گا؟ او بھائی 1 کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس, اس کو نہیں دیکھ رہا, 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا, جو 2.5 لاکھ نکل رہے ہیں نا اس پہ موت آ رہی ہے. اور صرف زکوٰۃ نہیں, اسلام تو کہہ رہا ہے اور بھی سخاوت کرو. مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس بیس پہ جہنم کی آگ میں ڈالا, اس کے اعمال کو ضائع کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلی کو تو بھوک اور پیاس کی تکلیف تھی, تو اللہ بھی اس کو بھوکا پیاسا مار دیتا. اللہ نے آگ میں کیوں ڈالا؟ آگ تو زیادہ بڑی تکلیف ہے. دیکھو جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس نے مخلوق پہ ظلم کیا, تو ظلم کا بدلہ تو اتنا ہی ہے جتنا ظلم کیا گیا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, کسی نے آنکھ پھوڑی تو آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کاٹی ہے ناک کے بدلے ناک, جان کے بدلے جان. دنیا میں قصاص کا قانون یہی ہے, لیکن آخرت میں جو سزا ملتی ہے وہ صرف ظلم کی نہیں ملتی, بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی کی سزا ملتی ہے کہ اللہ نے جس کام سے روکا تھا وہ کام تم نے کیوں کیا. تو حکم دینے والا جتنا بڑا ہوگا اس کے حکم کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی. میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ کا دوست آپ کو حکم دیتا ہے کہ پانی پلاؤ, آپ نہیں پلاتے, ہلکا جرم ہے, دوستی کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کو, غیر اخلاقی حرکت. آپ کا باپ آپ کو آرڈر دیتا ہے کہ بیٹا پانی پلاؤ, آپ نہیں پلاتے, تو جرم ایک جیسا ہے لیکن نوعیت میں فرق ہے. لوگ ملامت کریں گے یار تیرا بوڑھا باپ تجھے کہہ رہا ہے پانی پلاؤ اور تو نہیں پلا رہا, کیوں؟ باپ کا مرتبہ دوست سے زیادہ ہے. ماں حکم دے رہی ہے پانی پلاؤ, آپ نہیں پلا رہے, لوگ برا بھلا کہیں گے. تو اللہ سے زیادہ بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟
اللہ کے جو آرڈرز ہیں نا، آرڈرز، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے احکامات ایسے ہیں جیسے کسی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے. سمجھتے ہیں کہ اسلام کے بنائے ہوئے احکامات ایسے ہیں جیسے گورنمنٹ کے لاز. نا 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 نا، یہ بہت بڑی بھول ہے بھائی. حکومتی قوانین کو توڑنے سے جرمانہ لگے گا، چند دن کی جیل ہو جائے گی، چند مہینوں کی جیل ہو جائے گی. خدا کے قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات جس نے ہمیں بنایا، وہ ذات جب ہم پیدا ہوئے تو اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا ہمارے لیے. وہ ذات جس نے آسمان سے ہمارے لیے بارشیں برسائیں. وہ ذات جس نے زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کی، کھجور، انگور، گندم، جو، باغات پیدا کیے. وہ ذات جس نے ہمارے لیے جانور پیدا کیے، جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جس کی کھالوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. وہ ذات جس نے جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکالا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہتے ہیں کہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، ان قلموں سے، سیاہی سے اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو. دیکھو آپ کا کوئی دوست ہو جس نے آپ پر احسان کیے ہوں، اس کے احسانات آپ لکھنا شروع کریں. ایک صفحے میں سارے احسانات کمپلیٹ. کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی. 2 صفحے میں سارے احسانات کمپلیٹ. ابا کے احسانات پر کتاب لکھو گے، ایک کتاب لکھ لو گے. ایسا ہی ہے نا؟ قلم گھس کے ختم نہیں ہوگا، ایک بال پوائنٹ کافی ہو جائے گا. ماں کے احسانات لکھو گے، ایک کتاب بن جائے گی. دوست کے احسانات لکھو گے، ایک صفحہ بن جائے گا، بلکہ ایک لائن میں ہو جائے گا. اس نے میرا ویزا دلوایا تھا، باہر مجھے جاب دلائی تھی، ختم. کیا خیال ہے؟ اس نے میرا رشتہ کرایا تھا. اب اس کو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا احسانات میں لکھوں یا ظلم میں لکھوں، کہ کون سی سزا دلوائی تھی یا کیا ہوا تھا. اس میں بھی کنفیوز ہو گیا آپ. اس کی وجہ سے جب آپ یہ لکھو گے اس کی وجہ سے مجھے سسرال ملا، تو قلم کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ لکھتے ہوئے تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گا. اور جنہوں نے ہم پہ احسانات کیے ان کا کچھ نہ کچھ ہم سے مفاد بھی ہے. ماں باپ احسانات کرتے ہیں، یقیناً احسانات کا پلڑا بہت بھاری، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں. تو قرآن کہتا ہے اللہ کے احسانات اگر تم لکھنا شروع کرو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں. قرآن وہ مثالیں دیتا ہے جو 1400 سال لوگوں کو سمجھ میں آئیں. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے احسانات اگر ٹائپ کرنا شروع کرو، کمپوز کرنا شروع کرو. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں قرآن میں سائنس کی باتیں نہیں ہیں. سائنس کی باتیں بھائی، قرآن آیا ہے 1400 سال اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے. تو وہ مثالیں قرآن دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آئیں گی. اب قرآن 1400 سال پہلے یہ مثال دیتا کمپوزنگ کی، تو جب کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا، کمپوزنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں مثالیں. 1000 سال سے زیادہ ٹائم گزر جاتا، لوگ بوکھلا جاتے کیا کہہ رہے قرآن. سیاہی اور قلم والی مثال یہ قیامت تک سمجھ میں آئے گی. تو اس کا مطلب اب لوح محفوظ کی قرآن نے مثال دی ہے. لوح محفوظ جو تقدیر جس میں لکھی ہوئی ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو. اب اللہ نے کہا ہم نے تقدیر کو لکھا ہے کس پہ؟ تختی پہ. وہ ریکارڈ ہو. لیکن ہمیں جب قرآن سمجھائے گا تو ہمارے لیول پہ آ کے بات کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب قرآن کہہ رہے دائیں بائیں فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. عین ممکن ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہوں، ویڈیو بن رہی ہو ہماری.
تبھی تو قرآن کہتا ہے جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو انسان کہے گا یہ تو سب کچھ یعنی ایسا ہے کہ میری زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا ہی نہیں ہے. تو قرآن الفاظ وہ استعمال کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آئے, جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے, ایک دیہاتی گنوار کی سمجھ میں بھی آ جائیں. تو قرآن کہتا ہے اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں, کیونکہ پہلے جب لکھا جاتا تھا تو قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا, ایک ایک صفحہ لکھنے میں ٹائم لگتا تھا. تبھی تو ہم پہلے جو مؤلفین مصنفین گزرے ہیں ان کی محنتیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری لکھی ہے, صحیح بخاری کی شرح, اتنی موٹی شرح ہے, آدمی کہتا ہے کیسے لکھی ہوگی بھائی, اور ایک ایک صفحہ بڑا تحقیقی ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ آج وہ ہے نا ایک پاگل نے کتاب لکھی بڑی مشہور ہوئی, لوگ نے کہا ہے پاگل کتاب اتنی موٹی کیسے آ گئی بھائی اس کی. کتاب جب آئی ہے لوگوں کے سامنے تو اس پہ پہلا سوال تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, آگے لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ. پوری کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تگڑ 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 تگڑ. آج کل ایک الگ ٹائپ کے مصنفین مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ان سے ہوشیار رہے ہیں. وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بہت بعض لوگ ایسے ہیں جن کی میں دیکھ رہا ہوں دنا دن کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, ہر 4 دن بعد کتاب. ایک مولانا صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا یار میں نے زندگی میں 3 یا 4 کتابیں لکھی ہیں, میں نے 4 کتابیں, مجھے پتا ہے کہ دماغ ہل گیا تھا وہ 4 کتابیں لکھنے میں, ہر وقت بیٹھا رہتا تھا, کمر میں درد ہو گیا تھا بیٹھ کے نا, اور تحقیق کر کے, اور کئی مہینے لگ گئے تھے, اور پھر اس کی کریکشن میں کئی مہینے لگے. اس کے بعد جا کے مجھے لگا کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اس کو مارکیٹ میں آ جانا چاہیے. ہل گیا تھا میں. تو آپ کی ہر 4 دن بعد ایک کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے, کیسے لکھ رہے ہیں یار؟ توجہ چاہیے آپ لوگوں کی. مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. پھر بڑے بڑے مصنفین ہوتے ہیں, ان سے متاثر نہ ہوا کریں, دیکھا کریں اس نے کوئی ریسرچ کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. ایسا تو نہیں گھوڑا کیسے دوڑتا ہے تگڑ 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 تگڑ, یہ بھی نہیں لکھا ہوتا خود, یہ بھی کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. تو پھر پتا چلا کسی کمپوزر کے پاس میں گیا کہ یار فلاں بہت بڑے مصنف ہیں, بڑی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آپ ان کی کتابوں کو کمپوز کرتے ہو, وہ لکھ کے دیتے ہیں, آپ کمپوز کرتے ہو, تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا وہ ایسے کتاب لکھتے ہیں, مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں. کتاب ایسے لکھتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ایک کتاب ہے نا, جیسے فرض کر لو تجارت پر کوئی کتاب ہے, اسلامی کتاب, تو پہلے سے کتاب لکھی ہوئی ہیں 8-10 کتابیں, کہہ رہے ہیں وہ 8-10 کتابیں میرے سامنے لا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ والا عنوان اٹھاؤ, یہاں سے یہاں تک لکھو, پھر اس کتاب کا یہاں سے یہاں تک یہ کمپوز کرو, فلانی کتاب کا یہ والا صفحہ یہاں سے لے کے یہاں تک. جیسے اسکولوں میں جب پھرا دیکھا ہے نا, پھرے کا لفظ یاد ہے, بھول گئے؟ ہمارے دور میں اس کو پھرا کہتے تھے, چھپائی کہتے تھے اس کو. نیوٹن کا پہلا قانون نہیں پتا تو یہ لکھا ہوا ہے نا, چھاپ دو جا کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 8-10 کتابیں ایک ٹاپک پہ لی اور اس میں کیا یہ والا یہاں سے یہاں تک, یعنی دوسروں کی ساری تحریر اپنی ترتیب سے چھاپ دو. اس کا نام تصنیف و تالیف. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں نے 2006 میں کتاب لکھی تھی 4 شادیوں پہ, جو بڑی مارکت الارا کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کو پڑھ کے دنیا سے گئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت سے لوگ وہ کتاب پڑھنے کے بعد فالج کا شکار ہو گئے. یہ کتاب پڑھی ہے تو بیگم نے دیکھ لیا نا پڑھتے ہوئے ان کو, کچھ نے عمل کی کوشش کی, اس وجہ سے کچھ پڑھنے کی بعد ہی چلے گئے دنیا سے. یعنی ہوا یہ کہ کچھ نے کتاب پڑھی تو احساس کمتری میں چلے گئے کہ اسلام ترغیب دے رہا ہے, اور ہم 50 سال کے ہو گئے کچھ بھی نہیں کر پائے, ٹینشن میں ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. کچھ ایسے جنہوں نے پڑھی اور عمل کی کوشش کی, بیڑا ہی غرق ہو گیا بیچاروں کا. کچھ ایسے جنہوں نے پڑھی ہے صرف اور بیوی نے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, اور اس کے بعد جو ان کے حالات ہوئے. ایک ڈاکٹر مجھے ملے, کہتے ہیں میں نے مذاق میں گھر میں کہا, اور پھر اس ڈاکٹر کا جو حشر ہوا
کافی دن ہو گئے میں ملا نہیں, اللہ کرے کہ زندہ ہوں, ارادہ ہے ان سے ملاقات کرنے کا کہ کیا رپورٹ ہے. خیر, تو وہ کتاب جب میں نے لکھی ہے تو کمال کی بات ہے, ابھی میں نے اس کتاب کو کمپوز کیا تھا, مارکیٹ میں لایا نہیں تھا, اور اس نام سے 2-3 کتابیں پہلے آ گئیں. میں نے کہا یار میں تو پوری رات جاگ کے اس کو لکھتا رہا ہوں, تحقیق کرتا رہا ہوں, کتابیں کھول کے بیٹھا رہتا تھا پوری رات, اور اتنی ریسرچ کی ہے, اور اس کے بعد جا کے ایک چیز لکھی ہے. اور یہ جو صاحب ہیں یہ عالم بھی نہیں ہے, کمال کی بات یہ ہے وہ عالم بھی نہیں ہے, اور کتاب چھاپ دی. اور کمال کی بات ہے اس کتاب پہ انہوں نے علماء سے تقریض بھی لکھوا دی. تقریض کا مطلب ہوتا ہے علماء کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی کی, بڑی جاندار کتاب ہے. اور میری کتاب پہ جن علماء سے میں نے تقریض لکھوائی, ان علماء نے اس کتاب پہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی تقریض لکھی, میری کتاب سے بھی زیادہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ میں حیران. تو میں نے کہا ایک بہت بڑے عالم ہوں گے, اللہ نے ان کو کمال دیا, راتوں رات انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھ دی زبردست. میں ملنے کے لیے گیا تو پتا چلا عالم ہی نہیں ہے وہ. میں نے کہا پھر پڑھنی چاہیے یار, اگر اس میری کتاب سے زیادہ اچھی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے تو پھر مجھے اپنی کتاب چلانے کی کیا ضرورت ہے. جب میں نے وہ پڑھی تو پتا چلا ساری میری کتاب سے چھاپا ہوا تھا. اور اب چھاپا کیسے, جب ہماری کتاب مارکیٹ میں آئی نہیں ہے تو چھپ کیسے گئی ان کی کتاب؟ تو وہ مجھ سے مطالعے کے لیے لے کر گئے تھے جو کمپوز شدہ صفحات ہیں نا, ایک دفعہ ویسے ہی لے گئے تھے. مجھے یاد آیا وہیں یہ چھپائی, کمپوزر سے بولا یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے دے دنا دن لے بھیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب کتاب آتی ہے نا تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں. جیسے کوئی حدیث تھی, اس کا ریفرنس میں نے دیا, کتاب کا نام کمپوزنگ میں غلطی سے غلط نام پڑ گیا حدیث کا, تو وہاں بھی وہ نام کیا تھا, غلط. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اصل نام یہ نہیں ہے, یہ تو کمپوزر کی غلطی سے ہوا ہے. علم کا لیول یہ تھا ان کا. کسی عالم کی کتاب کا حوالہ دیا, وہ کتاب کا نام غلط ڈل گیا, تو وہ انہوں نے بھی وہ نام کیا ڈالا ہوا تھا, غلط. کیونکہ چھپائی میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور کچھ حدیثیں ایسی تھیں جو میں نے اس لیے نہیں لکھی کہ جو ضعیف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہیں نیٹ سے اٹھا کے وہ بھی ڈال دیں, حالانکہ میں نے ترک کر دی تھی کہ یہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں. انہوں نے گوگل پہ لکھا ہوگا تو وہاں سے اٹھا کے وہ ایڈ کر دی کہ بھئی ہماری کچھ اضافوں کے ساتھ ہے یہ. میں نے کہا واڑے واہ, یہ چل رہا ہے کس میں, مارکیٹ میں. پھر ایک اور آ گئی اسی موضوع پہ, تو جے دنادن چھپائی چل رہی تھی. اور سنو, پھر پتا چلا اس مؤلف کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں, اور ان کتابوں پر لکھا ہوا ہے علماء کی طرف سے کہ کتاب لکھنے والا عالم نہیں ہے. ماشاءاللہ پھر بھی اس کے علم کی اپروچ دیکھو, انہوں علماء کو بھی دھوکہ دیا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مارکیٹ میں دھوکے چل رہے ہیں. تو میں بات کہاں سے میں نے شروع کی تھی, کہیں اور نکل گیا میں. نہیں, وہ کتاب پہ کہاں سے آیا. تحقیقی کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ٹھاک. ماضی قریب کے علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے, حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی, گجرانوالہ کے تھے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں تحقیقی, ایک صفحہ پڑھتا ہے نا انسان, ایک صفحہ, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ایک صفحے میں کم سے کم 1-1.5 مہینہ لگا ہوگا ان کو لکھنے میں. ایک صفحے میں 1-1.5 مہینہ لگا ہوگا ان کو. تو ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں کتاب لکھی جاتی تھی, قلم کو ڈبویا سیاہی میں اور ایک لفظ لکھا, پھر دوسرا لفظ, پھر تیسرا لفظ. ہمارے اکابر علماء نے, ابن حجر رحمہ اللہ کی میں مثال دے رہا تھا, فتح الباری کی اتنی موٹی جلدیں اور اتنا تحقیقی کام کیسے کر لیا انہوں نے. ان لوگوں کی تحریریں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کس قدر محنتی لوگ تھے وہ. پہلے زمانے میں میرے بھائی صدیوں تک ریسرچ اور تحقیق مسلمانوں ہی کا کام تھا. 500-600 سال پہلے اگر آپ جائیں نا آج سے, تو آپ کو مسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی علمی کاموں میں آگے نظر نہیں آئے گا آپ کو. اب ہم فارغ ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب ہمارے ہاں مذہب میں آلٹرنیٹ کیا آ گیا ہے. پہلے ہمارا مذہب کیا تھا,
تحقیق اور ریسرچ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. جب سے ہماری حکومتیں کمزور ہوئیں, خلافتیں ختم ہوئیں, مغربی دنیا کا ہم پہ تسلط ہوا, اس کے بعد سے ہمارا مذہب کھانا پینا, جن چڑیل, بھوت, عملیات, فلیتے پلیتے, یہ ہے. یہ کیا بن گیا ہے؟ دین. ماشاءاللہ بہت ترقی پر ہیں آج کل مسلمان. پھر میں یہ ٹاپک پہ آؤں گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, عاملوں کو گالیاں دینا, برا بلا کہنا. تو فیوریٹ ٹاپک پر آیا تو پھر میں ہی اپنی من میں ہی خوش ہوتا رہوں گا, آپ تھوڑے بور ہو جائیں گے, تو میں اس لیے ٹاپک کو, بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے جب خون بڑھانا ہوتا ہے تو میں وہ چھیڑ دیتا ہوں. مجھے اگر کمزوری محسوس ہو نا, تھکاوٹ محسوس ہو, تو عاملوں کو بیٹھے بیٹھے گالیاں دینا شروع کرتا ہوں, ایک دم جسم میں کرنٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. تو اور 2 نمبر عاملوں کو نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. لوگ کہتے ہیں ہاں 2 نمبر عاملوں کو, نہیں 1 نمبر کو, 2 نمبر کو. اتنے فارغ نہیں ہے کہ ہم 2 نمبروں کو برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ضائع کریں. خیر جی آگے چلتے ہیں. ہم بڑی مشکل سے میں بریک لگا رہا ہوں, دل ابھی بہت چاہ رہا ہے, لیکن آپ لوگ کی خاطر قربانی دے رہا ہوں میں, آپ کی خاطر بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں. یہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے ہم یہ عاملوں کا سننے نہیں آئے آپ سے. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر یہ قلم, درخت جتنے بھی ہیں یہ قلم بن جائیں, اور سمندروں کا پانی یہ سیاہی بن جائے, اور تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو, تو قلم آہستہ آہستہ گھسے گا اور سیاہی آہستہ آہستہ خشک ہوگی. اللہ کی نعمتیں گننا شروع کی. میں جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی میرے رب نے میری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تاکہ میں بھوک سے بلبلاؤں نہیں. پیدا بھی اس جگہ کیا, ماں کی گود میں, جو ماں بچے کو سب سے زیادہ محبوب. آپ کو آپ کی محبوب جگہ پہ, محبوب لوکیشن پہ کھانے کا انتظام آپ کے لیے ہو جائے. دیکھو ایک گندے نالے پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے دوست نے آپ کی دعوت کی, بولا کہ بھائی میں تیرے لیے بہاری بوٹی بنا رہا ہوں, نمکین گوشت بنا رہا ہوں, آجا بھائی افغانی بوٹی. بقرعید کا پانی آ رہا ہے منہ میں. خیر لوکیشن کیا ہے جی؟ گندے نالے کے اوپر بیٹھ کے کھائیں گے. آپ کہو گے یار اتنا اچھا کھانا کھلا کدھر رہا ہے گندے نالے پہ؟ دو دریا لے جاتا, شنواری لے جاتا, یا کہیں ڈیفینس کلفٹن کے کسی اچھے ہوٹل میں لے جاتا. یہاں تو گندے نالے پہ تو دال بھی نہیں کھانے کا دل کرتا, یعنی دال بھی آپ اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤ تو کھانے کا دل کرتا ہے. یہاں تو جدھر تو بٹھا کے کھلا رہا ہے وہ تو جگہ ہی, لوکیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے رب نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ محبوب کون لگتا ہے؟ ابا بھی کو بھی نہیں مانتا وہ, اماں. ماں کی بدبو بھی بچے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے. دیکھو گھر میں جب ماں کہیں برقع پہن کے نکلتی ہے, کہیں جاتی ہے, بچوں کو چھپانا پڑتا ہے. یاد ہوگا اپنا بچپن بھی آپ کو, بچوں کو ٹوپیاں کرانی پڑتی ہیں. اماں کے لیے گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. بچے دم چھلے کی طرح پیچھے چپک کے جا رہے ہو, بچہ نہیں چھوڑتا اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی, امی چاہیے. ماں واش روم میں جائے گی نا, بچے بلکنا شروع. کم وقت رات کو اٹھ کے منڈی نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اماں کہاں ہیں. دیکھتے ہیں نا اماں کدھر ہے. اتنی محبت ہوتی ہے بچے کو ماں سے. وہ الگ بات ہے یہ بے شرم آدمی بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے, اس طرح یاد نہیں رکھتا جس طرح یاد رکھنے کا حق ہے. کئی سال یہ ماں کا محتاج ہوتا ہے. 1 سیکنڈ کے لیے اس کو وداؤٹ ماں گھر نہیں چاہیے اس کو. اس کے لیے سب سے بہترین لوکیشن بچے کے لیے ماں کی گود ہے. 2 دریا یا شنواری نہیں ہے. مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے ہوٹل کو پروموٹ کرنے کے لیے, منہ سے نکل گیا یہ. خیر, اور یہ اے آئی جنریٹڈ جو منجن بیچ رہا ہوں نا آج کل میں, پروسٹیٹ, غدود اور مردانہ قوت, یہ میں نہیں ہوں. یہ اے آئی سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو میرے نام سے کمبخت بغیرت لوگ, بے شرم لوگ بکوا رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں. خیر, تو سب سے بہترین لوکیشن بچے کے لیے کیا ہے؟
ماں کی گود, چاہے وہ میلی کچیلی ہو. اپنا بچپن یاد کرو نا, کوئی اجنبی عورت گود میں اٹھا لیتی تھی, کیسا برا لگتا ہے. اپنی ماں جیسی میلی کچیلی ہو بھائی, بچے کو خوشبو آتی ہے اس میں سے, اور ماں کو بھی بچے کی گندگی سے گندگی محسوس نہیں ہوتی. دیکھو کوئی بچہ گھر میں آ کے کوئی پوٹی ووٹی کر دے, مائیں کیسا گھن کھا رہی ہوتی ہیں. اپنا بچہ تو صبح شام یہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس سے ان کو گھن نہیں آتی, کیونکہ اپنائیت کا احساس. انسان کو اپنی گندگی سے گھن نہیں آتی ہے, دوسرے کی گندگی سے گھن آتی ہے. تو ماں کو بچے کی گندگی سے بھی اس طرح گھن نہیں آتی ہے, اس میں اس کو وہی احساس ہوتا ہے کہ اپنائیت کا احساس. تو اگر ہم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کریں, بہترین لوکیشن دی کھانے کے لیے, ماں کی گود بالکل سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے, اس سے بہتر لوکیشن بچے کے لیے ہو نہیں سکتی. اور خوراک بھی کیا, بچے کے لیے بہاری بوٹی نہ, بریانی نہیں, بچے کے لیے میڈیکلی بھی اور اس کی لذت کے لحاظ سے بھی ماں کے دودھ سے بہتر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ اور بچے کا جو ریلیشن ہے نا, یہ روحانی تعلق ہے. یہ روحانی کا لفظ ڈاکٹر نہیں استعمال کرتے, لیکن میں اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ مادی نہیں ہے, جیسے ڈبہ ہے نا, ڈبے میں تو جتنا ہے بلا کے پلا دو, نا. بچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اسی حساب سے ماں کے دودھ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. بچے میں جس چیز کی کمی ہوگی, ماں کے دودھ میں وہ ان منرل کی مقدار بڑھ جائے گی. یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. بچہ بلکے گا دودھ سے. ہمارے استاذ بتاتے ہیں گاؤں میں عورتیں کھیتوں میں جو کام کرتی تھیں, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, رو رہا ہے. ایسا اللہ نے کنیکشن بنایا ہے, بچہ جب بھوک سے بل بلا کے روتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کنیکشن ڈبے میں اور بچے میں ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا سسٹم بنایا قدرت نے. تو یہ ایک نعمت, آپ ایک صفحہ تو اسی کو ایکسپلین کرنے میں لگ جائے گا, اسی کو ایکسپلین کرنے میں. پھر محبت ملتی ہے, سرپرستی کرنے والا باپ ملتا ہے. ماں اکیلے بچے کو نہیں پال سکتی اگر شوہر کا سایہ نہ ہو. جو اتنی محبت سے بچوں کو پالتی ہے, سرپرستی کس کی ہوتی ہے؟ بولو نا, مرد کی. تبھی وہ محفوظ ہو کے پالتی ہے. ایک تو جب بھی میں کچھ باتیں کرتا ہوں, کچھ عورتوں کی طرف سے بڑے طبیعت سے گالیاں نیچے آتی ہیں کمنٹس میں. کچھ دن پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں جو ہے بچے کو پالتی ہے تو باپ کا سایہ ہوتا ہے, باپ کی سرپرستی میں اگر باپ کا سایہ نہ ہو تو اس عزت کے ساتھ بچے کو پال نہیں سکتی. تو کچھ خواتین دبا کے, ایسا لگ رہا تھا توے پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہی ہیں, ہمارے میاں تو بچے ہی پیدا کر رہے ہیں, آج تک بچوں کا خرچہ نہیں اٹھایا انہوں نے, ہمارے میاں تو ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مجال ہے اگر میاں بچوں کا خرچہ اٹھائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ہم بچے پیدا کریں. خرچہ نہیں اٹھاتے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائی میں نے ایک جرنلی بات کی ہے, جو کم بخت خرچہ نہیں اٹھا رہا تو وہ میرا قصور تھوڑی ہے. میں نے تھوڑی کہا کہ خرچہ نہیں اٹھاؤ. ایک موٹا آدمی مر گیا, لوگ کندھا نہیں دے رہے اس کو, اس کے بچے کہہ رہے ہیں محلے والوں سے کندھا تو کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی کندھا آسان دینا, اتنا بھاری تھا اس کو کندھا دینا آسان نہیں تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے, ہم کندھا دیں گے تو ہمیں کون کندھا دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے. اتنا بھاری آدمی تھا نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کندھا دیا تو ہمیں کون کندھا دے گا. تو ان خواتین سے جن کے میاں ظالم ہیں, بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے, ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ میں نے ان کو نہیں کہا تو ان کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہی ہو بھائی. میں تو جرنلی میاں کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر جو مارکیٹ میں جو میاں چل رہے ہیں وہ عام طور پہ بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں. میجورٹی اٹھاتی ہے خرچہ, الحمدللہ سارا خرچہ اٹھاتی ہے میجورٹی. چند مستثنیات تو ہوتے ہیں, وہ تو ظالم لوگ ہیں, وہ تو بے شرم بے غیرت لوگ ہیں, ان کو تو جتنی گالیاں دی جائیں کم بختوں کو. عاملوں سے زیادہ گالیاں تو خیر میں نہیں دوں گا, لیکن بہرحال جتنی گالیاں دی جائیں کم ہے. پرسوں کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, خاتون نے, کہ ایجوکیشن کے بغیر ہمیں رشتہ نہیں ملتا, جاب کے بغیر. یعنی ایک یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے مارکیٹ میں کہ بہو جاب والی چاہیے.
تو میں نے وہ جو مسائل سیشن میں جاتا ہوں نا، لائیو سیشن میں سوال جواب، آج کل بقرعید کے مسائل پہ نا میں 9:15 بجے چل رہا تھا کہ یعنی لائیو سیشن میں، تو اس میں یہ ایک خاتون نے بولا کہ جاب کے بغیر آج کل رشتہ لڑکیوں کو نہیں مل رہا، سسرال کو جاب والی بہو چاہیے. دیکھو ایک دفعہ طبیعت سے بغیرت بن جاؤ تو کیا جا رہا ہے، یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. انگریز ایک طرف ہو گیا، کیا خیال ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی اور 50 سال میں ہم شادی کریں گے، اس سے پہلے گرل فرینڈ اور انجوائے ٹھش پش، حتیٰ کہ گرل فرینڈ کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلا رہے. وہ بیگم چڈی پہنے بنیان پہنے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا ہیڈک ہے میرا ہیڈک نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم بھی ٹھش پش کر کے تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے. ایک آدھ بچہ اگر قدرتی طور پہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ ٹینشن نہیں لینی، ہم نے ذمہ داری نہیں اٹھانی، انجوائے کرو، خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو. گورے کا یہ کانسیپٹ ہے. آپ بھی آہستہ آہستہ کھسک کے ادھر ہی کو جا رہے ہو، تو ایک دفعہ چلے جاؤ نا تسلی سے. ابے کیا ہو گیا بھائی، پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے یار. اور اگر آپ کہتے ہو وہ کلچر غلط ہے تو پھر پورے اسلام کو مانو نا، یا تو وہ غلط ہے یا اسلام غلط ہے معاذ اللہ. اور اگر اسلام کو مانتے ہو تو اسلام عورت کو کمانے کو پروموٹ کرتا ہے، مجھے جواب دو. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کی ساری ذمہ داری مالی کس پر ہے، مرد پر ہے. عورت مجبوری میں کمائے ایک الگ بات ہے، بلا ضرورت اس کا کمانا ٹھیک نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن، قرآن کہہ رہا ہے گھروں میں قرار پکڑو. گھر عورت کے لیے بنے ہیں، گھر والی کہا جاتا ہے، اہل البیت کہا جاتا ہے. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں. بیوی کو اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں، اہل البیت، اہل بیت. قرآن نے جب نبی کی بیویوں کو خطاب کیا تو اہل بیت کہا ہے. تو گھر والی جب ہوگی جب گھر میں رہے گی. آپ کہہ سکتے ہو کہ آفس میں جا کے بھی تو گھر آ جائے گی نا شام کو، وہ تو آپ بھی آ جاتے ہو شام کو گھر میں، آپ کو گھر والا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ابے بیوی کو گھر والا اس لیے کہا جاتا ہے 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے، کبھی کبھار گھر سے باہر نکلتی ہے، اور آپ زیادہ گھر سے باہر رہتے ہو جاب کی وجہ سے، شام کو گھر پہ آ جاتے ہو. ساری سیٹنگ کا بیڑا غرق کر دیا یار. جو فطرت کی بنائی ہوئی سیٹنگ ہے، خدا کو نہیں مانتے تو نیچر کو تو مانتا ہے نا ہر شخص. ابے بھائی کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ نیچر کو سپیریئر مانتے ہیں. تو نیچر کیا کہتی ہے؟ نیچر بھی یہی کہتی ہے کہ عورت کا کام بچے پالنا، بچوں کو سنبھالنا، گھرداری ہے. مرد کا کام کیا ہے؟ کمانا ہے. ایک بڑی لبرل قسم کی انٹی تھی، ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی یہ خدا نے ایسا نظام بنائے خواتین کو مینسز آتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہم عورتوں کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہے تاکہ عورت گھر میں رہے. کہاں رہے؟ وہ گھر کے لیے بنی ہے. حیض و نفاس کا خون آتا ہے، اس کو پریگننسی ہوتی ہے جس میں اس کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اب یہ سن کے عورتوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. بھائی قدرت نے تمہارے ساتھ یہ لوازمات لگائے ہیں. آپ کو پتا ہے جب خواتین کو مینسز شروع ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتی ہیں. آپ اس حالت میں ان کو آفس میں لے جا کے بٹھا دو تو سارا کام خراب ہو جائے گا. مینسز آنا، میں خدا کی قسم عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ہمیں بھی کسی عورت نے جنا ہے، ہمیں بھی کسی عورت نے جنا ہے، ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن نیچر سے تو نہیں لڑو نا. اللہ نے جو عورت کے ساتھ یہ کمزوریاں لگائی ہیں، یہ لگائی اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ گھر کی زینت ہے، یہ محنت اور مشکل کام کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے ذمہ ایک مشکل کام ہے اولاد کا جننا، اس کے علاوہ اور کوئی مشکلات نہیں ہے اس کے کندھوں پہ. اور جننا اس کا کام ہے. اس بچے کی رسپانسبلٹی ساری زندگی کی وہ اس کے شوہر کا کام ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو مرد کو فارغ تھوڑی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب عجیب نظام بنا دیا یار، بیچ میں لٹک گئے ہو سالے. سالے سے یاد آیا، وہ ایک خاتون نے پھر شکایت کی میرا سالہ ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا تو از کالڈ سالہ. وہ کیا ہوتا ہے، وہ شوہر کے بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ سوری دیور، الٹا کر لیں اس کو. یہ سسرالی رشتوں کے نام نہ نند جٹھانی دیورانی یہ مجھے کبھی یاد ہی نہیں ہوئے.
ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دیورانی کسے کہتے ہیں, جیٹھانی کسے کہتے ہیں. ہاں, اتنے ہول سیل کے حساب سے ہم سب کو ایک ہی طرح, سب کو سالے کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں ہم. سسرالی رشتے اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. خیر, تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, سمجھ رہے ہو, یا ادھر ہو جاؤ, یا پورے بغیرت بن جاؤ, یا فل غیرت مند بن جاؤ. ایک طرف ہو جاؤ, اس سے سکون. انگریز کی طبیعت میں سکون آ گیا ہے, انگریز کی طبیعت میں سکون آ گیا. کیوں سکون آ گیا؟ وہ اپنی بیوی سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا جو ہماری سوسائٹی میں لوگ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں. اطاعت, فرما برداری انگریز نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے تم بھی آزاد ہو, ہم بھی کیا ہیں, آزاد ہیں. تو وہ یہ سکون ہے, وہ گرل فرینڈ کی طرح ہی بیوی کو تقریباً ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور عورت بھی اپنے شوہر سے زیادہ امیدیں نہیں لگاتی. وہ کہتے ہیں جمشید ہے. فرق یہ ہے کہ ایک جمشید وہ ہوتا ہے جو شوہر نہیں ہوتا, از ناٹ کالڈ ہسبینڈ اینڈ ہی از کالڈ ہسبینڈ. کاغذ باغذ ٹھیک, بس یہ ہو ہے. تو لڑائی نہیں ہوتی, جھگڑا نہیں ہوتا. تم مشرقی روایات پر چلنا چاہتے ہو, حقوق وہ لینا چاہتے ہو تو اسلام نے دیے ہیں کہ بیوی میری فرما بردار ہو. لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن. نبی نے فرمایا شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر حکم ہوتا کہ عورت کسی کو سجدہ کرے تو حکم ہوتا کہ کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. لیکن حکم دیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے کس کا بنا دیا؟ بولو, ہسبینڈ کا, شوہر کا سربراہ بنا دیا. اب آپ کو جب یہ حدیثیں سنتے ہو آپ بولتے ہو میں گھر میں سربراہ ہوں, آرڈر کس کا چلے گا گھر میں؟ یہاں سے سن کے جاتے ہو ڈپریشن کے ڈبے بن کے, اگلے جمعے پھر واپس آتے ہو, اپنے حقوق سنتے ہو. کیا خیال؟ تو سوائے ڈپریشن کے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. حقوق سنتے رہو بیٹھ کے. گھر میں کس کی چلے گی, میری چلے گی. پاس بیم ویسے آتی ہے آدمی اچھل جاتا ہے. ایک کسی نے مجھے بھیجی, دوست نے, بیگموں کا آج کل جو رپلائی ہوتا ہے نا اتنا خطرناک ہوتا ہے, آدمی ہل جاتا ہے. وہ گرم گرم چائے پی رہا ہے, اس نے کہا بیگم, اس نے آگے سے بولا نا کیا ہے, ایسے ہی کہا تو اچھل گیا, وہ ساری چائے اس کے منہ پہ گر گئی. ایک نے ایکسپیریمنٹ کیا, اس نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی کہ سلنڈر میں آگ لگی ہوئی ہو تو بجھانے کا طریقہ. تو دیکھا سلنڈر میں آگ لگی ہے, فوراً تولیے سے یوں لپیٹا, آگ بجھ گئی. تو دکھایا کہ اس کی بیوی بہت چیخ رہی ہے, اس نے یوں کر کے لپیٹا, چپ. اس نے کہا یار پروسیس بالکل سیم ہے. اس کا مطلب یہ بھی سلنڈر ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. یہ مذاق ہے, خواتین ناراض نہ ہو, یہ صرف مذاق ہے. میری خیر نہیں ہوتی جو گالیاں پڑتی ہیں مجھے, یہ مذاق ہے. خیر, آج کل مذاق کر کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ مذاق ہے. تو آپ نہ لپیٹ دیں. تو آج کل بندہ کر کیا رہا ہے, حقوق اس کو اسلامی چاہیے. کون سے چاہیے؟ اسلامی. کہ میں گھر کا سربراہ ہوں, آرڈر کس کا چلے گا؟ میرا چلے گا, میری پرمیشن کے بغیر گھر میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن بیگم اس کو وہ چاہیے جو کما کے کھلائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیگم کا خرچہ پورا نہیں اٹھانا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ. باہر نہاریاں پھوڑ رہے ہو, برگر پھوڑ کے آ رہے ہو, بریانیاں پھوڑ کے آ رہے ہو, بیگم کو دال پہ سیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. خود اپنے لیے ایئر کنڈیشن روم ہے, بیگم کو مچھروں والی جگہ پہ ایسے بھی ہیں نالائق. آپ کبھی میرے ساتھ آؤ, اپنی خوشبو لگا کے میں آپ کو بتاؤں مارکیٹ میں چل کے آ رہا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں یار کیسے کیسے بغیرت ہیں. بہو لائے ہیں گھر سے, کسی کے گھر سے بہو لے کر آئے, ان کے پاؤں پکڑ کے, سب کے کمرے میں اے سی ہے, بہو کے کمرے میں اے سی نہیں ہے. تو بغیرتی کی تو انتہا ہے. رشتہ لینے سے پہلے تو ایسے بھکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں, جب مل جائے تو یہ حالات کیا ہوئے. تو خیر, تو بیگم چاہیے ماڈرن, اور حقوق اس سے وہ والے چاہیے جو کون سے ہوں؟ اسلامی. خواتین کا بھی یہی حال ہے ماشاءاللہ. میاں چاہیے جو کمانے کی مشین ہو, کما کے کھلائے, ساری ذمہ داریاں اٹھائے. انگریز والا میاں نہیں چاہیے.
نہیں آئے بس میاں اسلامی. اسلامی سے میرے مراد داڑھی یا نماز والا اسلامی نہیں, صرف اتنا اسلامی ہو جو اسلام نے جو بیوی کو حقوق دیے وہ والے حقوق جانتا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ یہ جانتا ہو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب سالی آیا کرے تو نظر جھکا لیا کرو, بیوی کے علاوہ ادھر ادھر انٹیوں کو دیکھنے کی کوشش مت کرو. بیوی چاہتی ہے مجھے میاں یہ والا عین اسلامی میاں چاہیے, یہ اسلامی ہو گیا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یار آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے تو مجھے بھی لگ رہی ہے, تھوڑا ہاں ہوں کرو گے تو بات چلے گی نا آگے. اسلامی میاں چاہیے جو مکمل خرچہ میرا اٹھائے, ادھر ادھر عورتوں سے دوستیاں نہ لگائے, کسی سے مسکرا کے بات بھی نہ کرے, کام کاج میں گھر میں جیسے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے وہ حدیثیں بھی سنا رہی ہوتی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے, تم تو آتے ہو اور ادھر منہ کر کے سو جاتے ہو یا موبائل ہاتھ میں لے کے اسی میں بزی ہو جاتے. اسلامی چاہیے یہ والا اسلامی, نماز روزہ داڑھی واڑی والا وہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو جائے گا, وہ زیادہ ہو جائے گا. اتنا بس یہاں تک, اتنا زیادہ اسلامی. لیکن اس کے حقوق وہ ادا نہیں کرنے ہیں جو اسلام نے آپ کے ذمے لگائے. تو ہر آدمی کا اسلام اپنے مطلب کا ہے, باقی فالو ہم سب اسی کلچر کو کر رہے ہیں جو مغربی دنیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر مغربی دنیا کو فالو کرو تو پورا فالو کرو, اس میں حقوق. ابے بھائی مغربی دنیا میں حقوق نہیں ہوتے, بچوں کے باپ پر حقوق, بچوں پر باپ کے حقوق نہیں ہے تو میاں بیوی کے کہاں ایک دوسرے پہ حقوق ہوں گے؟ بچے پہ ماں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں تو باقی کہاں سے ذمہ داریاں ہوں گی؟ تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ, آپ فیصلہ کر لو کہ کدھر کو جانا ہے. خیر میں جلدی سے ٹاپک کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمتیں لکھنے پہ آ جاؤ, تو صرف ایک دودھ کی نعمت ہی کو اگر لکھنے چاہو گے نا صفات کے صفات بھر جائیں گے. پھر اللہ نے رشتے دیے, یہ جو بہن بھائیوں کی نعمت ہے یہ بھی کم نہیں ہے. بچہ اکیلا نہیں ہوتا, بچے کو بہن بھائی چاہیے. جس بچے کے ساتھ بہن بھائی نہیں ہے وہ کتنا احساس کمتری میں ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہے تو کبھی آؤ ان بچوں میں بیٹھو جن کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ کتنے خوش ہوتے ہیں, کیسا لائف کو انجوائے کرتے ہیں, وہ کیسا انجوائے کرتے ہیں لائف کو. بچوں کو آج کل بہن بھائیوں کی نعمت سے بھی محروم کر دیا, 2 بچے ہی اچھے بس, نہ ان کے بھائی ہیں نہ بہنیں ہیں. جب بہن بھائی نہیں ہوتے پھر کزن بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اب وہ تو انہی کی اولادوں کزن بنتی ہے نا. سب بیڑا غرق. ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے, بہن بھائیوں میں بھی کھیلتے تھے, کزنوں میں بھی کھیلتے تھے. اب کزن بھی مارکیٹ سے شارٹ, بہن بھائی بھی مارکیٹ سے شارٹ. چچا تائے کی ایک پوری فہرست ہوتی تھی, بڑے چچا, منجلے چچا, چھوٹے چچا, بڑی پھپھو, درمیانی پھپھو, فسادی استغفر اللہ چھوٹی پھپھو, ہر طرح کی پھپھویں مارکیٹ میں ہوتی تھی. ایک تو منہ سے غلط باتیں پتہ نہیں کیوں نکل جاتی ہیں. تو اب وہ پھپھویں بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, کیونکہ دادا کے 2 ہی بچے تھے. جب دادا کے 2 بچے ہوں گے تو آپ کا ایک آدھ شاید چاچا ہو, ایک آدھ بمشکل پھپھو ہو. وہ بھی اتنی دیر سے انہوں نے شادی کی ہوتی ہے کہ وہ بھی انتقال کر چکی ہوتی ہیں جب تک آپ پھپھو کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہو کہ یہ واقعی ان کی طرف سے فساد تھا یا کوئی اور تھا. انتقال ہو چکا ہوتا. سارا فیملی کا سیٹ اپ کیا کر دیا, بیڑا غرق. کچھ دن پہلے بڑے میاں کا فون آیا, میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے گھر ملنے آؤں گا, لیکن وہ نہ میں نے نمبر محفوظ کر سکا. میرا بیان سننے کے بعد اگر ان کا بیٹا مجھ سے رابطہ کرے تو اچھی بات ہے. ان کے بیٹے مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے, مجھے بہت دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں. اس وقت تو میں نے عذر کر لیا, پھر اپنے ابا سے میری بات کرائی, تو پھر ابا سے بات جب میری ہوئی میں نے کہا ان کے گھر ضرور جاؤں گا, لیکن نہ مجھے ان کا نمبر یاد ہے نہ میں ان کا نام یاد ہے. اگر بیان میں سننے کے بعد وہ رابطہ کریں کسی طریقے سے تو بھائی میں آپ کے گھر ضرور جاؤں گا. انہوں نے مجھے ویڈیو کال پہ اپنے ابا سے بات کرائی. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں غریب آدمی تھا, آپ کے بیانات میں سنتا ہوں, کہنے لگے میں نے جلدی نکاح بھی کیا, میری اولادیں بھی, آج عیش کر رہا ہوں, لوگوں کو بتائیں. بچے بڑے ہوتے گئے, کمانا شروع کیا, گھر میں نسلیں بھی آئیں, خاندان بھی آیا اور پیسہ بھی آیا. دیکھو اولاد کمانے کی مشین ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والی بتاتے ہیں کہ اولاد پہ خرچہ ہوگا, وہ کمبختوں خرچہ ہوتا ہے. خرچہ تو ہر کاروبار پہ بھی ہوتا ہے, ہر جگہ خرچہ ہوتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ بھی تو دیکھو کیا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے صرف ایک پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی پیدا ہوتا ہے, جس میں 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت ہوتی ہے.
تو نسل بڑھے گی تو پیسہ بھی آئے گا. شروع میں تو آپ کا خرچہ ہوگا, اس کے بعد یہ بھی تو کمائیں گے. جب آپ کما رہے ہو تو یہ کیوں نہیں کمائیں گے؟ سارے بچے معاذ اللہ خدا نخواستہ معذور تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب میرے گھر آؤ, میرے بیٹے, میری بہویں, میرے داماد, میرے پوتے, میرے نواسے, آج اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا آؤں گا, لیکن نمبر غائب ہو گیا مجھ سے. تو وہ بیان سنیں گے انشاءاللہ. پھر جاؤں گا میں, ولاگ بھی بناؤں گا انشاءاللہ. گائے کے ولاگ تو آپ نے دیکھے ہوں گے, ذرا یہ ولاگ بھی دیکھو آپ. خیر, تو اس لیے اپنے بچوں کو بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم مت کرو. اپنا خرچہ بچانے کے چکر میں بچوں کو خرچے سے زیادہ محبتیں چاہیے. غریب کے بچے بھی بہت اچھے پل جاتے ہیں بہن بھائیوں میں کھیل کے, سوکھی روٹی پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے. خوراک کو اتنا بڑا ایشو مت بناؤ جتنا بنا لیا ہے. تعلیم کو اور خوراک کو, پیسے ہیں اچھی تعلیم دو, خوراک بھی اچھی نہیں ہے, جتنا ہے اس حساب سے کھلاؤ پلاؤ بس. کوئی ضروری نہیں ہر ایک کے لیے نہ تعلیم ضروری ہے نہ خوراک اچھی ضروری ہے. جتنی اللہ نے دی ہے اس کے حساب سے دو. ڈاکٹروں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. یوٹیوب پہ جا کے ڈاکٹر بیلنس ڈائٹ ایسی بتاتے ہیں, آدمی کہتا ہے غریب میں تو گیا یار, میرا تو پروگرام بڑھ گیا. جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ ڈاکٹروں کی ویڈیو دیکھے, اس کو فالو بھی کرے. میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر غلط کہتے ہیں, فالو کرے اس بیلنس ڈائٹ کو. جس کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا پراٹھوں پہ سیٹ ہو گیا ہے. میں نے 90 سال کی دادیوں کو پراٹھے پھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی دادیوں کی بات کر رہا ہوں, 85-90 سال میں پراٹھے کھا رہی تھی, شوگر کی پیشنٹ بھی تھی. لاہور میں ہماری ایک دادی تھی رشتے کی. میں نے کہا آپ اس عمر میں پراٹھے کھا رہی ہیں اور آپ کو شوگر بھی ہے. ان کا پوتا بھی کہہ رہا ہے ان کو سمجھاؤ یار. میں نے کہا اب 90 سال میں نہیں بھی سمجھی تو کیا ہو گیا, کیا خیال ہے. تو میں نے کہا آپ اس عمر میں پراٹھا کھا رہی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا ساری زندگی کھایا ہے, یہاں سائنس کیا ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر غلط کہتے ہیں, آپ خوراک کو فالو کریں. ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں یہ کھاؤ, پھر 2 انڈے اور 4 فلانا, اور پھر یہ بٹر اور اس میں وغیرہ 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 وغیرہ, اور اتنا باؤل سلاد کا, یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی جیب میں پیسے ہوں. جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ جو گھر میں مل رہا ہے نا کھا کے انشاءاللہ صحیح رہو. اور آج کل کچھ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں جو غریبوں کے لیے بھی بیلنس ڈائٹ بتا رہے ہیں, وہ فالو کر لو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے نا اس کی صحت زیادہ اچھی ہے. وجہ اس کی ہے کہ ساری بیماریاں کھانے سے ہی آ رہی ہیں, بھوکا رہنے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. نہیں ہے کھانے کو, روزہ رکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے, پوچھتے امی عائشہ سے کچھ کھانے کو ہے, وہ کہتی ہے نہیں ہے, کہتے چلو آج ہم نے روزہ رکھ لیا. تو ہمارے نبی سے اچھی صحت کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی محروم مت کرو, سمجھ رہے ہو. تو میں جلدی وہ قربانی کی باتیں مکمل کروں. جو بقرعید کے دنوں میں کہاں سے گڑبڑیں شروع ہوتی ہیں. بقرعید میں جو کرنے کے کام ہیں وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا, میں وہ کام بتا رہا ہوں جو نہیں کرنے کے ہیں. پہلی بات, جانور پہ ظلم نہیں کرنا. حدیثوں میں جیسے انسانوں پہ ظلم سے روکا گیا ہے, جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. ایک بلی کو بھوکا رکھنے پر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. میں اس پر لے کے چلا تھا جہنم میں کیوں ڈالا, اس لیے کہ نافرمانی اس ذات کی ہو رہی ہے جس کے احسانات اگر آپ لکھنا شروع کریں تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں, اس کے احسانات ختم نہ ہو. ایسے محسن اور خالق کی نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے. جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہو, اس کی ایک نوعیت تو یہ کہ اس شخص پہ ظلم کیا, لیکن ایک دوسری نوعیت ہے کہ آپ حکم کس کا توڑ رہے ہو, خدا کا. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. تو جانور کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہو, یہ جانور کے ساتھ ظلم بعد میں ہے, خدا کی نافرمانی پہلے ہے. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چھری اچھی طرح تیز کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. تیسری بات, آج کل بہت دفعہ یہ چیز دیکھی ہے, ہم قربانی کے جانور لائے تھے تو میں نے دیکھا اس کی ناک میں رسی اور خون نکل رہا ہے. عام طور پر جانور کے مالکوں کو ان دنوں میں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ رسی سے اس کے نتھنے میں زخم ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 4 دن کے بعد تو اس نے ذبح ہو ہی جانا ہے. آپ ذرا اپنے ایک کر کے دیکھو کوئی زخم اور اس میں رسی کو گھماؤ, آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے نا, کس قدر اذیت میں رکھا ہوتا ہے اس. میں نہیں کہہ رہا نکیل مت ڈالیں, جو مضبوط اور طاقتور جانور ہے اس کو قابو میں لانے کے لیے نکیل ڈالنی پڑتی ہے, لیکن چیک تو کرو کوئی زخم تو نہیں ہے اس کے.
بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی, میں نے دیکھا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. بھائی آپ سے سوال ہوگا اس کے بارے میں. ہمارے استاذ کا واقعہ مجھے یاد ہے, ایک بکری لے کر آئے بقرعید کے دنوں میں, بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, تو چارہ نہیں تھا, تو رات کو 12 بجے انہوں نے فون کیا کہ اپنے بچوں کو, میں بیٹھا ہوا تھا, کہ اس کو کھانا کھلا دیا ہے, جا کے کہ کھلا دیا ہوگا. تو وہ بچوں نے کہا ہم صبح لے آئیں گے, ابھی تو سب کچھ بند ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جانور اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر پاتا ہے. آج کل تو انسان کو اتنا خیال نہیں ہوتا کہ اس کا جب تک پیٹ نہیں بھرے گا مجھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, مجھے یاد ہے وہ منظر. انہوں نے کہا بھائی یہ بھوکا ہے, میں کیسے سو سکتا ہوں, میں نہیں سوؤں گا. بچوں نے پتہ نہیں کہاں سے جا کے انتظام کیا اس کے لیے. تو جانور بے زبان ہے بھائی, وہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا ہے. ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں قصائی لوگ, جانور کو ذبح کرنے کے بعد, یہ بار بار میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں, حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے, تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, شریعت نے ہمیں 4 رگیں کاٹنے کا حکم دیا ہے. 4 رگوں کے بعد مزید کچھ نہیں کاٹنا. اس میں حکمت یہ ہے کہ جانور کا خون اچھی طرح اس کی باڈی سے نکل جائے. خون ناپاک اور نجس چیز ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو شریعت کیسے چاہے گی کہ یہ پیٹ میں اتار لو, یہ خون اس کے گوشت میں اندر سرایت کر جائے. قصائی لوگ کیا کرتے ہیں, قصائیوں کے پاس بقرعید کے دنوں میں ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. قصائی گراتے ہیں, اب جانور کو ٹھنڈا ہونے دو, ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی کھال اتارنا شروع. اور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز میں چاقو مار دیتے ہیں. تکلیف بھی ہوتی ہے جانور کو, جلدی مر جاتا ہے وہ. اس مرنے کا فائدہ قصائی کو یہ ہوتا ہے, کمیلوں میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خون گوشت کے اندر رہ جاتا ہے, اس سے گوشت کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اکنامکلی یہ قصائیوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خون کس کے اندر رہ جاتا ہے, گوشت میں, اس سے گوشت کا ویٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. وہ کیلکولیشن کی بھی ہوتی ہے کہ ایک چھٹانک بھی بڑھ گیا نا تو پورے سال میں کتنا فائدہ ہوگا. اور اکنامکلی یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں, جانور جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے, تو قصائیوں نے 15-20 آرڈر اور بھی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو وہاں بھی پہنچنا ہوتا ہے. وہ ایک الگ فائدہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب جانور ذبح ہو تو قصائی کو کنٹرول کرنا ہے کہ 4 رگیں کٹ گئی ہیں, مزید کاٹنے کی ضرورت بولو نہیں. قصائی کو کنٹرول کرنا آسان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, وہ قصائی جس نے آپ کے موٹے بھینسے کو کنٹرول کیا ہوا ہے, جو بھینسا آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا, تو وہ قصائی آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. اس کا حل ہے میرے پاس. قصائی کنٹرول میں نہیں آتے, میں نے بہت تجربہ کیا ہے. وہ لازمی مارتے ہیں حرام مغز میں چھورا. تو جو قصائی یہاں میرا بیان سن رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان قصائیوں کی بات نہیں کر رہا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس کھونٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا, جیسے ہی 4 رگیں کٹیں اسی کھونٹے سے قصائی کو باندھ دیں. آپ جو یہاں قصائی میرا بیان سن رہے ہیں بھائی, ان کی میں انسلٹ نہیں کر رہا, میرے لیے سب قابل احترام ہے. ان قصائیوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, 10 آدمی گائے پہ تھے نا, 20 آدمی قصائی پہ آ جائیں. اب اس کے بغیر قصائی کنٹرول. یار تم لوگ مذاق سمجھ رہے ہو اس کو, میں مذاق نہیں کر رہا. قصائی کو میں نے بہت تجربہ کیا ہے, نہیں کنٹرول ہوتا. اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ ہوتا ہے اندر سے کہ یار یہ گھنٹہ لگ جائے گا, یہ تو مرنے میں ٹائم لگے گا. بھائی وہ بہانے سے جا رہا ہوتا ہے اس کے حرام مغز میں چھورا مارنے کے لیے تاکہ ٹھنڈا ہو. آسان نہیں ہے کہ آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے, ہم قصائی کو بولیں گے وہ چپ ہو جائے گا. نہیں ہوتا. اس لیے 10 آدمی اگر بیل پر ہیں تو پہلے سے محلے کے 20 آدمی کس پر آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. اب 20 آدمی اتنی دیر تک قصائی کو کنٹرول کر کے رکھیں, یہ آسان کام ہے؟ تو وہ جو کھونٹا آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے وہ کسی کام میں آ جائے, بہتر نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کام میں آ جائے. تو جس بیل کو اس کھونٹے سے باندھا ہوا تھا وہ فارغ پڑا ہوا ہے, اس سے کس کو باندھ لیں,
کسائی کو ورنہ وہ قابو میں نہیں آئے گا. اب کسائی اگر کوئی کہتے ہیں ہماری مفتی صاحب انسلٹ کر رہے ہیں